کے ساتھ آج اوورال اجتماعی طور پہ ہم جس اخلاقی پستی کا شکار ہیں اور جس برے اور بالکل وہ نچلے کردار کے ہم مالک بنتے جا رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ آج کے دن ہم نے اپنی آئندہ زندگی میں اس بات کو بھی سوچنا ہے، گزری ہوئی زندگی کو بھی دیکھنا ہے، موجودہ اپنے کردار اور اپنے اخلاق کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم اخلاق کے کس وہ مرتبے پہ فائز ہیں۔ آج ہماری اخلاقی کیفیت کیا ہے؟ آج کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے درد کی بات ہے کہ آج ہمارے اخلاق اور ہمارا کردار بحیثیت قوم، انفرادی بات نہیں، بحیثیت قوم، بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ہمارے اخلاق اور کردار اس حد تک گر چکے ہیں کہ ہم اپنی انا کی پیاس کو بجھانے کے لیے آج ہم حرمین کے تقدس کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ آج ہم نے مسجد نبوی شریف کی اس حرمت کو پامال کیا بحیثیت قوم۔ اگرچہ وہ چند افراد تھے لیکن تھے تو پاکستانی، وہ چند افراد تھے لیکن تھے تو ہمارے ہی ہم قوم، ہمارے ہی ہم وطن تھے۔ کیا ان کا فعل ہم سب کا فعل نہیں ہے؟ ہے، یقیناً ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم دل میں کہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تو ہم سب ان کے ساتھ اس جرم میں شریک ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ایک شخص تھا، قدار اس کا نام تھا، قدار بن صالف ایک شخص تھا، اس نے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے جو حضرت صالح علیہ السلام کی معجزے کی اونٹنی تھی، لیکن عذاب پوری قوم پہ آیا۔ کیوں؟ وہاں پہ ایک ہی بات ہے، ایک ہی اصول ہے اللہ کا۔ اس ایک شخص نے یہ کام کیا تھا لیکن راضی سب تھے، سب راضی تھے۔ ایک شخص نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹے تھے، اس کو قتل کیا تھا، اس کو مار ڈالا تھا۔ برائی تو ایک نے کی تھی لیکن راضی سب تھے، خوش سارے تھے، اس لیے عذاب سب پہ آیا۔ اس لیے بحیثیت قوم۔ اور پھر یاد رکھیے، آج کل رات کو جو مسجد نبی شریف میں حرمت کو پامال کیا گیا اور جو واقعہ وہاں پہ پیش آیا، یاد رکھیے وہاں پہ جب پورے عالم، جب یہ سارے اپنے اور غیر جب ہمیں دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چند افراد ہیں، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ فلاں 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 کے بیٹے ہیں یا ان کا تعلق فلاں فلاں شہر سے ہے، وہ یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا تعلق کس پارٹی سے ہے، وہ یہ کہیں گے یہ پاکستانی ہیں۔ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فلاں پارٹی کے لوگ تھے، یہ تو فلاں پارٹی کی فلاں جماعت کے لوگ تھے، یہ تو ہم اپنے اندر اپنے گھر کی بات ہے، لیکن باہر عالم جو ہمیں دیکھ رہا ہے وہ بحیثیت پاکستانی کے دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ کہیں گے اچھا پاکستانیوں کے اخلاق یہ ہیں۔ آج ڈنمارک اور آج فرانس اور آج وہ مغربی طاغوتی قوتیں جو ہمارے نبی کی حرمت اور ناموس کو مسلسل پائمال کر رہی ہیں، آج وہ خوشی سے بغلے بجا رہے ہوں گے کہ چلو ہم تو ان کے نبی کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا تو وتیرہ ہی یہ ہے، یہ تو نبی کو ماننے والے ہیں، یہ تو نبی کی ناموس اور حرمت پہ اپنے سروں کو قربان کرنے والے ہیں۔ آج یہ ان کی حالت بن چکی ہے کہ گالیاں تو فرانس کو دے رہے ہیں، گالیاں آج ڈنمارک کو دے رہے ہیں، آج گالیاں تو ہم کفار کو دے رہے ہیں کہ ہمارے نبی کے گستاخ ہیں۔ تو کیا ہم اپنے نبی کے وفادار ہیں؟ ہم تو ان سے بڑھ کے گستاخ ہیں۔ وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، ان کا تو عقیدہ اور نظریہ ہی نہیں ہے کسی کی تعظیم کرنے کا، بھلا وہ ہمارے نبی کی تعظیم کیوں کریں گے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ ہم جذبات میں آتے ہیں کہ انہوں نے یہ کام غلط کیا ہے، وہ اپنے طور پہ اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا تو نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی دین ہے، نہ ان کا کوئی راستہ ہے، لیکن جب ہم خود یہ کام کرتے ہیں تو ہم کس منہ سے ان کی مذمت کریں گے؟ ہم کس منہ سے ان کو برا بلا کہیں گے؟ کیا وہ یہ نہیں کہیں گے، آج ہمیں یہ تانا نہیں دیں گے کہ تم تو ہمیں گالیاں دینے والے تھے کہ ہم تمہارے نبی کے گستاخ ہیں، ہم نے تو اپنے ملک میں گستاخی کی تھی، تم نے تو اپنے نبی کے شہر میں، اپنے نبی کی مسجد میں، اپنے نبی کے محضر میں تم نے گستاخی کی ہے۔ آج ہمارا اخلاقی کردار، ہمارا اخلاق اور کردار اس حد تک گر چکا ہے، ہم اپنے ذاتی اختلافات کو، اپنے سیاسی اختلافات کو ہم کہاں تک ہم نے پہنچا دیا ہے اس کو۔ کیا یہ نعرے بازی اور کیا یہ دوسروں کی عزت پائمال کرنا، کیچڑ اچھاڑنا، کیا ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے تھے جہاں پہ ہم 24 گھنٹے یہی کام کرتے رہتے ہیں؟ کیا ہم نے وہیں پہ جا کے ساری دنیا کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کرنا تھا؟ کیا یہ بات کم رہ گئی تھی؟ بلکہ ہم نے تو یہ نعرہ لگایا تھا، جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے ہمارا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں ہے، ہم کسی کی نہ وہ حمایت کسی کی بھی نہیں کرتے، یہ سب ایک جیسے ہیں، یہ ان سب کا نہ ایمان ہے، نہ دین ہے، نہ یہ محب وطن ہے، نہ یہ محب اسلام ہے، ایک بھی ان میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا آج 75 سال گزرنے کے بعد ہمارا ملک اس سٹیج پہ نہ پہنچا ہوتا، ان میں سے ایک بھی اگر مخلص ہوتا، سب کو موقع ملا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان لوگوں کی مذمت کرتے ہیں جن کا نعرہ تو یہ تھا کہ ہم پاکستان کو ریاست مدینہ بنائیں گے،
ریاست مدینہ تو نہ بن سکا، مدینہ کو جا کے انہوں نے ریاست پاکستان بنا دیا کہ چلو ایک کام تو کرے نا، پاکستان تو ریاست مدینہ نہ بن سکی، کم از کم وہ ریاست مدینہ ریاست پاکستان بن جائے۔ تو اس لیے یاد رکھیے ہم نے ان لوگوں کی مذمت کرنی ہے۔ یاد رکھیے جس طرح میں نے عرض کیا، پچھلی قوموں کے آپ احوال دیکھ لیجئے، مجرم ایک شخص ہوا کرتا تھا، 2 تھے، 3 تھے، 10 تھے، 15 تھے، 1000 تھے، لیکن جب عذاب آتا تو وہ لاکھوں کو ملیا میٹ کر دیتا۔ کیوں؟ سب اس پہ راضی تھے۔ آج ہم نے ان کی مذمت بھی کرنی ہے، ان کو برا بھلا بھی کہنا ہے۔ ہم نے ہر سٹیج پہ اور ہر جگہ پہ اپنے دل کے اندر کم از کم یہ برا جاننا ہے کہ جن لوگوں نے بھی یہ کیا ہے یہ برا کیا ہے، چاہے ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہے، چاہے کسی بھی قوم سے ان کا تعلق ہے، بحیثیت پاکستانی ہم نے ان کی مذمت کرنی ہے، ہم نے دل میں اس کو برا جاننا ہے، اور جس پارٹی کے وہ لوگ ہیں، اس پارٹی کے جو وفادار لوگ ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے ہیں، اس پارٹی کے لیے اپنے سروں تک کو کچلنے والے ہیں، انہوں نے بھی مذمت کرنی ہے۔ یہ بات کسی پارٹی کی نہیں ہے، یہ حرمت رسول کی بات ہے، یہ ہمارے ایمان کی بات ہے، ہمارے عقیدے کی بات ہے۔ قطع نظر پارٹیوں سے، جس پارٹی سے بھی تعلق ہے، ایمان تب ہوگا ہمارے ان حکمرانوں کے اندر، ہمارے ان پارٹی کے سربراہوں کے اندر کہ یہ خود اٹھ کے پوری دنیا کے سامنے معافی مانگے، پوری دنیا کے سامنے یہ اٹھ کے مذمت کریں، اسی پارٹی والے خصوصاً، کہ ہمارے کارندوں نے، ہمارے ورکروں نے یہ غلط کام کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ لیکن اگر وہ ایسا نہ کر سکے اور ہم نے ان کو ایسا کرنے پہ مجبور نہ کیا تو یاد رکھیے یہ عذاب ہم سب پہ پھر آئے گا۔ پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں جی ہم تو نہیں تھے اس میں، ہم تو اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اس لیے آج ہم نے اپنے اعمال کی طرف دیکھنا ہے، اپنا کردار دیکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مذہبی فرقے ہیں، مذہبی دہشت گردی ہے۔ آج اگر اپنے ملک کو ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر سیاسی دہشت گردی یہ عروج پہ ہے۔ مذہبی دہشت گردی اور فرقہ واریت کو آپ بھول جائیں گے۔ آج سیاسی جو فرقہ واریت ہے، آج سیاست کے نام پہ جو ہم ایک دوسرے کی عزت کو اچھال رہے ہیں، سیاست کے نام پہ ہم ماؤں بہنوں کی تقدس کو ہم بھلا چکے ہیں، سیاست کے نام پہ ہم نے بڑے چھوٹے کی تمیز چھوڑ دی ہے، ہم نے اپنے ملک کی اقدار کو داؤ پہ لگا دیا ہے۔ آج ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے بحیثیت قوم کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو آج کا یہ جمعۃ الوداع ان تمام باتوں کی طرف ہمیں ترغیب دے رہا ہے، ہمیں اپنے گریبان کے اندر جھانکنے کی تلقین کر رہا ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کس سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ کیا ہم اگر اسی طرح ہم چلتے رہے اور ہمارا کردار اور اخلاق یہی رہا تو کیا ہم کامیابی کا سوچ سکتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا ہم پوری دنیا پہ حکمرانی کا جو ہے وہ تصور کر سکتے ہیں کہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ پوری دنیا پہ حکمرانی کرے گا، پاکستان اس لیے بنا تھا کہ پورے اسلام کے لیے یہ قلعہ نما ہوگا؟ تو کیا ہم اپنے اس جو ہے جس مقصد کے لیے ہم نے یہ ملک آزاد کیا تھا کہ ہم اس مقصد کو پا لیں گے؟ اگر یہی حالت رہی تو حاشا وکلا، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اگر ہم نے اپنے آپ کو بدل دیا، اپنے آپ میں ہم نے تبدیلی لے آئے اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے دامن کو تھام لیا تو یاد رکھیے پھر ہم اپنے مقصد کی طرف لوٹ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے یقیناً پورے عالم اسلام کو انہوں نے پریشان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے تو ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ آئندہ پھر کوئی ایسا کام نہ کرے، اور اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عبرت کے نشان بنائے تاکہ آئندہ کوئی ایسا کام اپنے گھر میں بیٹھ کے بھی نہ کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی عزت اور حرمت کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کو استحکام عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔